بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غلامی کے پنجرے سے امامت کے مصلے تک۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی تاجر تھا، اس کا نام سلام ابن جبیر تھا۔ وہ شام گیا اور وہاں سے اس نے مال تجارت خریدا۔ وہاں ایک غلام بھی بک رہا تھا، نہ تو اس کی شکل اچھی تھی اور نہ اس میں کوئی ہنر نظر آتا تھا، اور بیچنے والا بھی جان چھڑا رہا تھا۔ چنانچہ وہ بہت زیادہ سستا بک رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں سستا ہونے کی وجہ سے میں نے کہا چلو یہ بھی خرید لیتے ہیں، کوئی تو لے ہی لے گا، ہو سکتا ہے گھر میں کسی کو نوکر کی اور غلام کی ضرورت پڑ جائے۔ اس غلام کا نام سالم تھا۔ اسے سلام ابن جبیر مدینہ منورہ لے آیا۔ اس کا مال تجارت تو ہاتھوں ہاتھ بک گیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ میں کام سمیٹ لوں اور اپنے گھر چلا جاؤں، لیکن غلام کو کوئی خریدتا ہی نہیں تھا۔ جو آتا وہ دیکھ کر کہتا نہ عقل نظر آتی ہے نہ شکل نظر آتی ہے، کیوں خریدیں؟ وہ اس کے لیے گلے کا کانٹا بن گیا۔ ایک ہفتہ 10 دن روز مارکیٹ جاتا اور غلام کو کوئی بھی نہیں خریدتا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ حتیٰ کہ اس نے فیصلہ کر لیا جب یہ اتنا ہی نکما ہے تو اس کو کم قیمت ہی میں بیچ دوں گا۔ جس دن اس نے یہ ارادہ کر لیا، اس دن مدینے کی ایک کنواری لڑکی جس کا نام سبیتا تھا وہاں سے گزری۔ اس نے پہلے بھی کئی مرتبہ اس غلام کو دھوپ کے اندر بازار میں کھڑے دیکھا تھا۔ وہ نوجوان بچی تھی، عورت ذات تھی، دل نرم تھا۔ اسے اس پر رحم آ گیا۔ اس نے سلام سے پوچھا کیا تم اس لڑکے کو بیچنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میں اسے بیچنا ہی نہیں چاہتا بلکہ اس سے جان چھڑانا چاہتا ہوں۔ پوچھا کتنے پیسے لوگے؟ اس نے کہا جتنے میں میں نے خریدا ہے اور راستے میں جو اس پر خرچ کیا ہے، بس خرچہ دے دو اور لے چلے جاؤ۔ اس نے تھوڑی سی قیمت مانگی، سبیتا نے وہ رقم دے دی اور اس لڑکے کو گھر لے آ گئی۔ خریدتے وقت اس نے پوچھا تھا یہ لڑکا کہاں سے ملا تھا؟ اس نے کہا یہ ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، شام میں بک رہا تھا اور میں اسے لے آیا۔ وہ نرم دل لڑکی تھی۔ وہ سوچتی رہی کتنے بچے ایسے ہوں گے جو اپنی ماؤں سے جدا کر دیے گئے، یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا ہوگا، پتہ نہیں اس کی ماں اس کے لیے کتنا ترستی ہوگی، روتی ہوگی۔ میں دیکھتی ہوں کہ بیچارہ سارا دن دھوپ میں کھڑا ہوتا ہے، اچھا میں اس کو گھر لے جاتی ہوں،
اور میں اس کو اپنا بیٹا بنا لوں گی، لیکن میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ ایسا نہ ہو کہ میری اولاد کے ساتھ بھی کل یہی معاملہ پیش آ جائے۔ سبیتا نے اس لڑکے کو اپنے گھر میں بیٹے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ جب لڑکے کو اچھی غذا ملی اور محبت ملی، وہ تو بھوکا تھا محبت کا، چنانچہ اب اس کے اندر خود اعتمادی آ گئی اور اس کی صحیح نشو و نما اور گروتھ ہونا شروع ہو گئی۔ اس کی صحت بھی اچھی ہوتی چلی گئی اور صلاحیتیں بھی کھل گئیں۔ یوں وہ ڈپریشن میں سے نکل آیا اور اس کا چہرہ تر و تازہ ہو گیا۔ یہ محفل میراث النبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیلی پروگرام ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ ان دنوں مکہ مکرمہ کا ایک قبیلہ شام میں تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس میں ابو حذیفہ نامی ایک تاجر تھے جو مکہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے راستے میں مدینہ منورہ میں پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کی شان ان کے سامنے سبیتا کا یہ واقعہ کسی نے بیان کیا تو حذیفہ کو سبیتا کی طبیعت اچھی لگی کہ وہ ایک رحم دل لڑکی ہے، اور اس نے احساس کیا انسانیت کی ہمدردی کی۔ ایسے اچھے اخلاق والی لڑکی کہاں ملتی ہے؟ چنانچہ انہوں نے بن دیکھے سبیتا کے والدین کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ ادھر سبیتا کے والدین نے سوچ لیا کہ قریش میں سے ہیں، تاجر ہیں، خود پیغام بھیج رہے ہیں، یہ تو کوئی اچھا آدمی لگ رہا ہے، لہذا انہوں نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور سبیتا کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد ابو حذیفہ کچھ دن مدینہ میں رہے۔ وہ غلام بھی ان کے ساتھ رہا جو ان کی بیوی کے پاس تھا۔ پھر ابو حذیفہ مکہ مکرمہ چلے گئے تو سبیتا بھی اپنے خاوند کے ساتھ، شوہر کے ساتھ مکہ مکرمہ چلی گئی، اور وہ غلام بھی ان دونوں کے ساتھ مکہ مکرمہ آ گئے۔ ابو حذیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دوست تھے، یہ بھی تاجر تھے۔ بزنس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ ابو حذیفہ نے محسوس کیا کہ میرے یہ تاجر دوست حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجھ سے ملتے نہیں، مجھ سے دور دور بھاگ رہے ہیں۔ چونکہ دوستی کا ایک تعلق ہوتا ہے، اس لیے ابو حذیفہ نے سوچ لیا کہ اگر عثمان اب مجھ سے نہ ملے تو میں ان کے گھر جا کر ان کو منا لوں گا اور پوچھوں گا کہ آپ کیوں ناراض ہیں۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر گئے اور ان کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ ابو حذیفہ نے کہا، میں آپ کے اندر کچھ ناراضگی کے آثار دیکھ رہا ہوں، بدلے سے بدلے آپ لگ رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیرا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، تیرا اور میرا راستہ الگ ہے، میں تجھ سے کیا دوستی بڑھاؤں گا؟ ابو حذیفہ نے کہا، کیا مطلب؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھ تو لات اور منات کی پوجا کیا کرتا ہے اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر ابو حذیفہ کانپ گئے اور کہنے لگے، عثمان کیا آپ بتوں کے خلاف بات کر رہے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور میں نے اپنے اس آقا کے پیغام پر لبیک کہا ہے اور اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اب حذیفہ کو محسوس ہوا کہ میرا جگری یار مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کہا، اچھا اگر وہ ایسے ہیں، یعنی آپ کے آقا ایسے ہیں کہ انہوں نے تیری زندگی کو بدل دیا ہے تو مجھے بھی ملاؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا، بہت اچھا۔ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ابو حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اللہ کا قرآن پڑھا اور قرآن نے دل کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ ابو حذیفہ مسلمان ہو گئے۔ جب ابو حذیفہ گھر گئے تو سبیتا نے دیکھ کر کہا، میں جو سکون آپ کے چہرے پر آج دیکھ رہی ہوں وہ پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ وہ نیک دل لڑکی تھی، اس نے کہا، اچھا میں بھی مسلمان ہو جاتی ہوں۔ چنانچہ سبیتا نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سننا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام آزاد کرے گا اس کو یہ ثواب ملے گا۔ پھر جب سبیتا گھر آئی تو اس نے اپنے غلام سالم کو کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو آزاد کرنے کی فضیلت بتائی ہے،
لہذا میں تمہیں اللہ کے راستے میں آزاد کرتی ہوں، اب جہاں جانا چاہے تو چلا جا۔ اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر سالم پریشان ہو گیا کہ میں کہاں جاؤں، میرا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اس وقت ابو حذیفہ کے دل میں بات آئی، پہلے بیوی نے رحم کیا تھا اور اس کو خرید لیا تھا، اب اس نے آزاد کیا ہے تو میں اسے کیوں دور جانے دوں؟ چنانچہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، میں آج سے آپ کو اپنا منہ بولا بیٹا بناتا ہوں۔ اب اس کا نام سالم ابن حذیفہ پڑ گیا، اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا۔ اس کے بعد اس کا اکثر و بیشتر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرتا، وہاں رہتے ہوئے اس نے قرآن مجید کا علم سیکھنا شروع کر دیا۔ سالم ابن حذیفہ نے اتنا علم سیکھا کہ جب مہاجرین نے مدینہ طیبہ ہجرت کی تو مدینے کے لوگوں کو امامت کے لیے اپنے سے بہتر قرآن پڑھنے والا اس سالم ابن حذیفہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہوتے تھے اور ان کی موجودگی میں ان کو مصلی کے اوپر امامت کے لیے کھڑا کیا گیا، اور جب یہودی سالم ابن حذیفہ کو مصلی پہ کھڑا دیکھتے تو حیران ہو جاتے۔ سلام ابن جبیر بھی ادھر آ نکلا، جب اس کی نظر سالم ابن حذیفہ پر پڑی تو فوراً پہچان گیا، یہ تو وہی بچہ ہے جس کو کوئی خریدتا ہی نہیں تھا، میں نے شام سے اتنے تھوڑے سے داموں میں اسے خریدا، مدینے میں آ کر مصیبت میں پھنس گیا، کوئی لیتا ہی نہیں تھا، اسے تو کوئی منہ بھی نہیں لگاتا تھا، گری پڑی چیز کے مانند تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں تھی، یہ بچہ اب مسلمانوں کا امام ہے۔ جب اس نے پوچھا کہ تم نے اس کو اپنا امام کیوں بنایا تو جواب ملا، ہم میں سے اس نے اللہ کے قرآن کو زیادہ بہتر سیکھا ہے۔ یوں علم انسان کو غلامی کے گھڑے سے نکال کر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے، اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔